سب سے پہلے بتائیں جی تیار ہے فتح جنگیوں کا شو کرنے کے لیے؟ غصہ چیک کریں جی، یہ تو شہزادی کو دیکھنے نہیں دے رہی ہے ناکر۔ سب سے پہلا پوائنٹ جی کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سب بڑا پوائنٹ اور سب سے اہم پوائنٹ اور سب سے جو مشکل پوائنٹ ہے۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویلاگ۔ ایک نئے دن، ایک نئی ویڈیو، ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو کون سب سے پہلے بتائیں جی تیار ہے فتح جنگیوں کا شو کرنے کے لیے؟ آج کی ویڈیو جی اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے، اور بہت سارے سوال تھے نئے نیو کمرز کے لیے کہ بھئی ہم نے شوق شروع کرنا ہے اور ہم فتح جنگیوں کا شوق کیسے شروع کریں۔ تو آج کی ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اور ساری انفارمیشن میں نے ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو نئے شوقین ہیں، کیونکہ قربانی ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی ہے، اور قربانی لوگوں کے لیے ہم نے آسان کرنی ہے، اور جتنی ہم آسان کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے۔ تو آج کا ویلاگ ہم شروع کرتے ہیں، اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور آج آپ کو بڑی خاص چیزیں، اس کے سیٹ بیکس، فوائد اور مشکلات جتنی بھی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو آج جی آپ نے میرے ساتھ اینڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو چلیں اپنا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ کو پہلے چلتے ہیں اپنے فارم پہ تھوڑا سا وزٹ کر لیں، ساتھ ساتھ آپ کو انفارمیشن بتاتے ہیں۔ غصہ چیک کریں جی، یہ تو شہزادی کو دیکھنے نہیں دے رہی ہے ناکر۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ دیکھیں جی بیٹی کو کدھر بٹھایا ہوا ہے، اور بالکل بھی جو ہے نا یہ اپنے پاس نہیں جانے دے رہی گوڑی۔ کیا ہو گیا؟ نہ نہیں کر، یہ تو ہمیں بالکل اس کو دیکھنے نہیں دے رہی۔ نہیں کرو، چلو چپ ہٹو پیچھے، نہ یہ تو نہیں پاس جانے دے رہی جی، کوئی اور باہر چلتے ہیں۔ یہ تو آج بالکل چاچا منو نہیں ہے، تو اس نے تو آج بندہ زخمی کر دینا ہے، زخمی کیا مار ہی دینا ہے مجھے اس نے تو جی ہمیں اپنے پاس جانے نہیں دیا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اور اپنے جانوروں کی طرف تھوڑا چلتے ہیں، اور ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جی فتح جنگیوں کا جو شوق ہے یہ کس طریقے سے نیو کمرز شروع کر سکیں۔ تو سب سے بیسک میں آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ یہ بزنس تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ جو جانوروں کا جو مال مویشی کا کام ہے یہ سب سے پہلے سنت ہے۔ تو سنت کو اگر آپ مد نظر رکھ کے اس کام کو شروع کریں تو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو بہتری والی بات ہے وہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، نہ اس سے اچھی کوئی نیت ہو سکتی ہے۔ جی جانوروں میں ماشاءاللہ اس ٹائم ہم پہنچ آئے ہیں، یہ آپ جانور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سیدھا جی ہم جانوروں کو نظر مار کے، کیونکہ بیچ میں کچھ بیمار تھے اور تھوڑا بہت یعنی سردی منا رہے تھے، کیونکہ کل بارش لگی رہی ہے۔ ایک میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ شکرا باندھا ہوا، ٹھیک ہے، مٹی سے لال سرخ کیا ہوا ہے۔ تو سیدھا جی اب ہم اپنے پوائنٹس پہ آتے ہیں۔ تو سب سے جو آج ہم پوائنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ جانوروں کے لیے یہ پوائنٹس ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جب جانور رکھنے ہیں تو کتنے جانوروں سے اپنے شوق شروع کرنا ہے، کن منڈیوں میں سے خریداری کرنی ہے، اور کس طریقے سے آپ نے خریداری کرنی ہے جانوروں کے لیے، اور اس کے بعد جو آپ نے چیزیں دیکھنی ہے کہ جانوروں کے لیے جگہ سوٹیبل کیا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے اندر مشکلات ہیں، جو ٹینشنز ہیں، اور جو ان کی فیڈ ہے اور جو ان کی خوراک منتھلی بنتی ہے وہ آپ نے اس کی منتھلی اس کی خرچہ اس کا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی اپنے پہلے پوائنٹ کے اوپر۔ سب سے پہلا پوائنٹ جی کہ جب بھی آپ لوگوں نے یہ شوق شروع کرنا ہے تو آپ نے 1 یا 2 جانوروں سے شروع کرنا ہے، اس سے زیادہ جانور سے آپ نے شروع نہیں کرنا، کیونکہ جیسے قربانی گزرتی ہے اور ہر بندے کو جنون ہوتا ہے جی کہ میں اپنے اگلے سال کے لیے جانور رکھوں گا، ایسے کروں گا ویسے کروں گا، وہ پھر جب جانور تو وہ لے آتے ہیں، جانور جب لے کے آتے ہیں تو خریداری مہنگی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ملازم تنگ کرتے ہیں، جانور تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کر کے روتے ہوئے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ تو اس شوق کے لیے سب سے پہلے آپ کو تجربہ ہونا، جانوروں کی فیلڈ کا پتہ ہونا، اس کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا، ان کی بیماریوں کا پتہ ہونا، ان کی خوراک کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب بھی آپ نے کرنا ہے پہلا پوائنٹ 1 جانور سے آپ نے یا 2 جانوروں سے گھر کی قربانی کے لیے شروع کرنا ہے۔ دوسری چیز، جب بھی آپ نے جانور کی خریداری کرنی ہے، جانور کی خریداریوں کے لیے آپ نے جو یہاں کی بیسک جو فتح جنگی ہے خاص کر، ان کے لیے آپ نے منڈیاں جو ہیں، دومیل منڈی ہے، فتح جنگ منڈی ہے، ان منڈیوں کو آپ نے وزٹ کرنا ہے۔ کم سے کم آپ نے 3 سے 4 وزٹ کرنے ہیں پہلے، تب جا کے اس کے بعد آپ نے جانور لینا ہے، اور آپ کو جانور کا اندازہ ہوگا کہ بھئی جانور آپ مہنگا لے رہے ہیں، سستا لے رہے ہیں، قربانی پہ اس کی کیا پوزیشن ہوگی، کتنے کا بکے گا، ہاں جی کھیرا ہے تو دھوندا ہوگا نہیں ہوگا، دھوندا ہے تو چوگا ہو جائے گا یا چھیگا ہو جائے گا، کیا پوزیشن ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے بڑی نوٹ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی آپ نے جانور خریدنا ہے تو جانور ایک نارمل پرائس والا جانور خریدنا ہے، اور ایک کھیرا بچہ جب آپ نے خریدنا ہے تو اس کی سارے پوائنٹس آپ نے اس کے دیکھنے ہیں کہ بھئی
مجھے یہ کتنے کا جا کے کاسٹ کرے گا. کاروبار اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ چیزیں سب سے مین ہے کہ کتنے کا کاسٹ کرے گا اور میں اس کو کتنے کا دے سکتا ہوں, کیا نسل ہے, اس کی گروتھ ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ نے سب سے زیادہ کسی بھی شوق شروع کرتے ہوئے بچوں کے اندر آپ نے نوٹ کرنی ہے. یہ میرے پہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مرشد اس ٹائم اس سائڈ پہ جو ہے نا, یہ دیکھیں جگالی شگالی اس نے پڑھ دی ہے, جو بیمار تھا اس کے ٹریٹمنٹ ہم نے شروع کی ہے تو الحمدللہ کافی بہتر ہے. تو اسی طریقے سے اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جگالی یہ سب جانور ان کے منہ ہل رہے ہیں. جگالی کا مطلب, اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ سب جانور جو ہے ہمارے صحت مند ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جب آپ نے شوق شروع کرنا ہے تو یہ چیزیں ساری آپ کو تھوڑی تھوڑی ان کے بارے میں, جانور کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. اب آتے ہیں ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کے اوپر. سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جگہ آپ نے اپنے اگر کاروبار کرنا ہے تو جگہ آپ کی اپنی ہو, کیونکہ جگہ آپ کی اپنی ہوگی تو آپ کی کاسٹ بچے گی. جتنی آپ کاسٹ بچا سکتے ہیں آپ بچائیں. دوسری بات, جب جگہ آپ کے پاس کھلی ڈلی اپنی ہوگی تو آپ جانوروں کے لیے چارہ پٹھا لگا سکتے ہیں. شہر کے اندر سب سے بڑے مسائل ہیں. اب ہمارے پاس تو اسلام آباد میں جگہ ہے تو ہمارے پاس پٹھوں کی بھی کھلی پوزیشن ہے, کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے. لیکن کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ چارہ آپ کو نہیں ملتا. سبز چارے کے بغیر جانور کا گزارا بہت مشکل ہے, ناممکن بات ہے. آپ یہ چیز سمجھ لیں. تو آپ نے اتنا ہو کہ آپ نے اگر جانور رکھیں تو آپ کے پاس فیلڈ ہونی چاہیے جس کے اندر آپ نے مکئی ہو گیا, کنک ہو گئی, یا جو بھی چیزیں آپ لگانا چاہیں, جوار ہوگی, جوندری ہوگی, جو جانور کھاتے ہیں وہ سبز پٹھا ان کو ملنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد پانی بور کا, جب بھی پانی آپ جانور کو دیں گے جتنا خوشی سے وہ پانی بور کا پیے گا, گرم تازہ پانی, وہ کبھی بھی آپ ٹوٹیوں کا پانی جو ہے یا یہ نلکوں کا پانی ہے کبھی بھی نہیں پیے گا. یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. چوتھا پوائنٹ جی کہ آپ نے کسی صورت بھی جانوروں کے اوپر اس چیز کی لالچ نہیں کرنی. میں ذرا ابھی ادھر کھرلی میں چڑھا ہوں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں, کبھی بھی آپ نے یہ لالچ نہیں کرنی کسی صورت بھی کہ جی یہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا ویلاگز میں دیکھتے ہیں یا یہ فارمز دیکھتے ہیں, وہ جی 1 کروڑ کا بچہ, 2 کروڑ کا بچہ. اس چیز کی اگر لالچ میں آپ آئیں گے تو آپ جب بھی منڈی جائیں گے تو منڈی کے اندر آپ اگر 4 لاکھ کا بچہ ہے اس کا آپ ریٹ لگائیں گے 5 لاکھ روپیہ, اور 5 والا ہے اس کا آپ لگائیں گے 7 لاکھ روپیہ. تو جتنی آپ مہنگی خریداری کریں گے اتنے آپ کے لیے مسائل جو ہیں ساتھ ساتھ وقت کے بڑھتے جائیں گے. تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ جی جتنی کم ریٹس میں, جتنے ہلکے ریٹس میں خریداری آپ کر سکیں. کسی بھی اس طریقے کے فارم والے کے جانسے میں نہ آئیں کہ بھائی جی 50 لاکھ کا بکے گا. وہ آپ کی قسمت کی بات ہے کہ آپ کے پاس جانور تیار ہوں. ان لوگوں کی زندگیوں کے تجربے ہیں جو اتنے مہنگے مہنگے بچے اگر سیل کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے تجربے ہیں. آج میرے پیچھے بھی یہاں پہ ماشاءاللہ 10 بچے کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ اس سائڈ پہ کھڑے ہوئے اور کچھ ہمارے دوسرے فارم پہ ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس اگر آج بندے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے جب میں نے یہ شوق سٹارٹ کیا تو ایک بچے سے اپنی قربانی کے لیے کیا, ٹھیک ہے. اور شوق ہم نے سٹارٹ کیا 2017 کے اندر. 2017 کے بعد جو ہے اگلی دفعہ ہم نے 4 لائے. 2019 میں جب کووڈ آیا تو ہمارے پاس 6 بچے تھے ماشاءاللہ. ہم نے وہ بیچے الحمدللہ, اچھے ریٹس میں بیچے, پروفٹ کے ساتھ بیچے. اس کے بعد جو ہے لمپی کا ایک سیزن آیا, لمپی آئی بیماری, ٹھیک ہے. اس کی دانوں کی جو بیماری تھی, اس کے بعد ہم نے 1 سال کا اس کے اندر گیپ لیا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے جانور ضائع ہوئے اور کروڑوں روپے کا لوگوں کو نقصان ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جی آپ کو بیماری کے بارے میں, جانور کی صحت کے بارے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری پتہ ہونی چاہیے. تو یہ تھا ہمارا 5واں پوائنٹ کہ جانور آپ جب بھی آپ خوراک جانور کے لیے استعمال کریں گے تو جانور کی جو خوراک پہ آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے. وہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کوشش یہی کریں کہ کھلی جگہ جو دیہاتوں میں یا پنڈ اسلام آباد سے باہر نکل جائے, فتح جنگ کا علاقہ ہے, تھوڑا گرم بھی علاقہ ہے, وہاں ان کا ٹمپریچر بھی بہت اچھا رہتا ہے جانوروں کا, اور وہاں پہ کھاتے بھی خوشی سے. تو وہاں پہ اگر زمین مل جائے, جگہ مل جائے تو سب سے بیسٹ ہے. اور اگر آپ اپنے قریب کہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کوشش اس قسم کی کریں کہ وہاں پہ تازہ پانی اور پٹھے لازمی تازے آپ کو مہیا ہوں. اس کے بعد جو ان کی خوراک ہے, ویسے ایک رفلی ہمارا جو ایک تجربہ ہے اور آج کل کے ریٹس کے حساب سے ہمارا جو جانور ہے آلموسٹ اگر آپ سال پالتے ہیں تو منتھلی ایک اچھا جانور, اگر ایک جانور آپ رکھتے ہیں تو وہ کم سے کم بھی آپ کو کاسٹ دے گا 30 سے 35 ہزار کے درمیان منتھ کے اندر. ہر صورت وہ کھائے گا. یہ بھی آپ کی جگہ اپنی ہو. اگر آپ یہی کرائے کی جگہ اور سب کچھ آپ بیچ میں ڈالیں, رینٹلز اور بیلز اور پٹھے اور یہ چیزیں آپ ڈالیں, تو کم سے کم ایک جانور ایک مہینے کا 50,000 کہیں پہ بھی نہیں گیا, 50,000 منیمم یہ جانور کھاتا ہی کھاتا ہے. اگر ان کے آپ علاج پہ چلے جائیں, ویکسینیشن پہ چلے جائیں, میڈیکیشن پہ چلے جائیں, تو اتنے پیسے اس نے کھا جانے. تو اس چیز کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہ ہو کہ جب بھی آپ شوق سٹارٹ کریں تو چوتھے دن کہیں جی میری تو توبہ, میری بس ہو گئی ہے.
کیونکہ یہ باتیں منہ سے کرنا شوق کے بارے میں بہت آسان ہے، لیکن جب اس فیلڈ کے اندر بندہ آتا ہے تو اس کو لگ پتہ جاتا ہے کہ یہ کتنے بیس کا سو ہے۔ چھٹا پوائنٹ اور سب سے اہم پوائنٹ اور سب سے جو مشکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے زیادہ ایشو آتا ہے وہ لیبر کا آتا ہے، کیونکہ آپ لوگ آگے پیچھے جب ہوتے ہیں جانور پہ نظر نہیں رکھ سکتے، تو لیبر جو ہوتی ہے، جو بھی کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ادھر نکل جاتا ہے، جانور کو ٹائم پراپر نہیں ملتا۔ یہ چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ جب ملازم آپ رکھیں کوئی بھی، تو آپ نے بڑا ڈھونڈ کے کوشش کریں فیملی ساتھ ہو، تو اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹائم یہاں پہ رکتے ہیں، کیونکہ جانور جو ہے یہ ایسا جانور ہے، یہ ایک بندے کے ساتھ ہل جاتا ہے تو دوسرے بندے کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو ملانے جلانے میں اس کو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، تب تک یہ کیا پتہ بیچ میں ایسا اس کے ساتھ ہل جائے کہ واپس کھانا بھی نہ کھائے ہفتہ ہفتہ۔ تو یہ چیزیں آپ نے، کیونکہ اس میں کام میں جو لیبر ہے وہ بھاگ جاتی ہے، لوگ آگے پیچھے نکل جاتے ہیں، جانور کو اکیلا چھوڑ کر اس ٹائم آپ کہتے ہیں جی کہ میں اتنے کام کیسے سنبھالوں، کیسے کروں، یہ کروں۔ تو جانوروں کے آپ کو خود بھی کام کرنے کا پتہ ہونا چاہیے، ڈیلی کی روٹین میں آپ کو اپنے جانور کے اندر جانا ہے، جانور کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے، اس کے سامنے آپ اس کو حاضری دینی ہے، اس کو پتہ ہو کہ بھائی یہ میرا مالک ہے، اور جو مالک کی ایک فارم پہ موجودگی کا احساس ہوتا ہے وہ آپ جب اپنے جانور رکھیں گے، ہمیں بھی کسی نے کہا تھا کہ جب آپ جانور رکھیں گے تو ہر جانور کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مالک کون ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ رکھیں گے تو آپ کو واقعی میں اندازہ ہوگا کہ بھئی جانور آپ کو باقاعدہ بتائے گا کہ بھئی کتنا اس کو آپ سے پیار ہے اور کتنا آپ سے وہ مخلص ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سب سے بیسک اور مین پوائنٹ کہ آپ نے اس کام کو جب بھی شروع کرنا ہے تو آپ نے اس میں پیشنس دکھانی ہے۔ یہ ایسا ایک لائف سٹاک کا کام ہے، اور خاص کر فتح جنگیوں کا یا اس طرح کوئی بھی جانور آپ رکھتے ہیں قربانی کے لیے، کہ آپ کو 1 سال تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو سب سے بیسک چیز ہے، جو پیشنس کی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے جی کہ آپ نے کم سے کم ٹارگٹ رکھنا ہے 2 سے 3 سیزنز کا، کہ بھئی کم سے کم میں نے 2-3 سیزن کے بعد جا کے مجھے اس کے اندر کوئی نہ بھی رزلٹ جو ہے کامیابی کا جو مجھے ملنا ہے وہ کم سے کم 2 سے 3 سال کے بعد ملنا ہے۔ کیونکہ ایک دم اگر آپ کہیں گے جی کہ میں پہلے سیزن کے اندر ہی سب کچھ، بہت سارے لوگ نکالتے بھی ہیں، ہم لوگوں نے بھی نکالا، لیکن جب آپ کی سوچ لانگ ٹائم کی ہوگی تو آپ کو لانگ ٹرم کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ شارٹ ٹرم کے اوپر جائیں گے کہ میں بھی 50 لاکھ کا یا کروڑ روپے کا جانور ایک ہی دفعہ بھیج دوں گا ایک ہی سال میں، تو یہ چیز ناممکن ہے، یہ چیز نہیں ہونے والی۔ تو یہ چیز آپ نے، یہ وہ چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے شوق کو شروع کرنے سے پہلے۔ تو یہ وہ بیسک پوائنٹس تھے۔ پھر آپ نے خوراک کے اوپر آتے ہیں، آپ نے کیا چیزیں ڈالنی ہیں، ان کے مسالے کیا ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں۔ تو بنیادی چیزیں جو تھی، جو میری سمجھ میں تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اور بہت سارے لوگ جو مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ میں نے کوشش کی آپ کو بتانے کی۔ مزید بھی آپ کی کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی انفارمیشن ہو، ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، جو پیشنس کی میں نے بات کی تھی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک آنے والے ویلاگ میں، کہ ہم نے اس کام کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں کا نقصان کیا ہے، اور تب جا کے ہم آج اسٹیج پہ پہنچے۔ اور یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ منہ سے کہنا آسان ہے، لیکن کتنے کروڑوں کا ہم نے نقصان کیا، کس طریقے سے کیا، اور آج کس طریقے سے پلس میں۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو اسپیشل ایک نئے دن ایک الگ ویلاگ میں اس ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ وہ کیا چیزیں تھیں اور وہ کیا باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے نقصان کیا۔ کیونکہ نقصان جو ہے اس فیلڈ کے اندر بہت سارے پوائنٹس کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہم تجربے ہیں جو کوئی بھی بتاتا نہیں ہے، لیکن ہم تو اس کو فرض سمجھ کے، سنت سمجھ کے کسی کو مشورہ دینا چاہیے۔ اور جو میری سمجھ بوجھ کے اندر جو چیزیں آ رہی تھی تو میں نے وہ کوشش کی آپ لوگوں کو بتانے کی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی یعنی انفارمیشن کوئی بھی چاہیے ہو، اور کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، جو میں نے سوچا کہ بہت سارے سوالات تھے تو میں اس کو جواب لازمی دوں۔ تو انشاءاللہ ایک نئے دن ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔